فریدہ نے ادب سے جواب دیا۔ وہ کندھے اچکا کر پڑھنے میں مصروف ہو گئی، اور کافی دنوں بعد انزل نے اپنے پرانے معمول کی طرح اس رات دیر تک بیٹھ کر پڑھائی کی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مذہب اور سلجھے ہوئے مزاج کی حامل بہن بھائیوں کے ساتھ اسے حویلی اور ہاسٹل سے کہیں زیادہ اطمینان اور سکون محسوس ہوا تھا۔ جب نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر ابھر آئی تو وہ کتابیں سائڈ پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے لیٹتے ہی فریدہ اٹھ کر اس کے پیروں کے پاس آ بیٹھی اور نرمی سے اس کے پیر دبانے لگی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے فریدہ۔ انزل نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ ضد کیے بیٹھی رہی۔ چھوٹے سائے کا حکم تھا، آپ کا خیال رکھوں جی، آپ کی طبیعت بھی تو اچھی نہیں ہے ابھی۔ فریدہ نے فرما برداری سے بولتے ہوئے اس کے پیر دبانا جاری رکھا۔ انزل اس خدمت پر نیند میں جانے لگی۔ کاش شہریار وہیں حویلی میں ہی رہ جائے اور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک اسی گھر میں اکیلی رہوں، ان دونوں کے ساتھ۔ سونے سے پہلے بھی اس نے عجیب سی خواہش کی تھی۔ یہ گھر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ یہ تھا بھی تو اس کی خوابوں کے گھر جیسا، نہ بہت بڑا، بہت عالی شان محل جیسا، چھوٹا سا مگر نہایت صاف ستھرا اور خوبصورت۔ سادہ اور نفیس سا فرنیچر اور باہر جگہ جگہ پھولوں سے بھرے پودے لگائے ہوئے تھے۔ اور یہ پہلی رات تھی جب انزل نے بے چینی سے کروٹیں نہیں بدلی تھیں، نہ ہی سوتے ہوئے ماضی کی تاریک مناظر اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرائے تھے۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے اس سے رات ہو گئی تھی۔ رات کے پہر اس کی گاڑی گاؤں کی کچی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ سارا راستہ وہ انزل کے متعلق سوچتا آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انزل جتنا اس سے دور بھاگ رہی تھی، قسمت اسے اتنا ہی شہریار کے قریب کرتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے قسمت نے اسے انزل سے ملا دیا، کیسے رات کو یہ واقعہ ہو گیا اور وہ جو اس سے دور بھاگ رہی تھی ایک دن قریب آ کر رہنے لگی۔ اس نے کبھی کسی انسان کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا جتنا انہی چند دنوں میں اس نے انزل کے بارے میں سوچا تھا۔ ہاں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ صرف ایک دن میں مجھے اس سے محبت ہو گئی، یا پھر شاید کب سے یہ محبت میرے اندر پل رہی تھی، جس کا ادراک مجھے آج ایک دن میں ہو رہا ہے۔ ہاں، میں شہریار بلوچ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے انزل سے اندر سے محبت ہو گئی ہے، اور اتنی شدید محبت ہو گئی کہ اب میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچے۔ اس کے علاوہ میں اب کسی کو اپنا بناؤں گا نہیں، اور میرے علاوہ کسی اور کی ہو جائے گی وہ، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں بہت سے عہد کیے جا رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ حویلی کا گیٹ آن پہنچا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر آئے تو اسے نوری مل گئی۔ سائیں، آپ تو شہر جا کر مجھے بھول ہی گئے ہیں، نوری نے ناراضگی ہوتے ہوئے شکوہ کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تھوڑا مصروف تھا، وہ سیدھا سا جواب دیتا آگے بڑھ گیا تو نوری کو حیرت ہوئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے نوری کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں بولا تھا، ورنہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی خوب تعریف کیا کرتا تھا۔ وہ حویلی پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے فرید کو کال کر کے وہاں کا حال احوال لیا۔ فرید نے بتایا کہ کھانا کھا کر وہ اپنے کوارٹر میں آ چکا ہے اور اس کی بہن اپنے بچوں کو سلا رہی ہے۔ انجل بھی بالکل ٹھیک تھی اور کھانا کھا چکی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ جنت بیگم کے کمرے میں گیا تو وہ کتنی دیر اسے اپنے پاس بٹھائی باتیں کرتی رہیں، جن میں سر فہرست اس کی شادی اور اس کے بعد اس کے بچوں کو دیکھنے کا ارمان تھا۔ شہریار ان کی خواہش سن کر صرف ہنستا رہا۔ شادی کے نام پر اس کو اب صرف انزل کا خیال آیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں انزل سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور کسی اور کا سوچنا بھی اس کے لیے ممنوع تھا اب۔ لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ مقدس بیگم بھی اس دفعہ کچھ زیادہ ہی خوش تھیں اور اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ شہریار ٹھٹکا تو تھا مگر بولا نہیں تھا۔ جنت بیگم کے سو جانے پر وہ اٹھ کر ان کے کمرے سے نکلا تو جہانگیر صاحب جو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہے تھے اسے دیکھ کر رک گئے۔ ابھی تو کافی رات ہو گئی ہے اور تم بھی تھکے ہوئے آئے ہو، تو آرام کرو، صبح تفصیل سے بات ہوگی۔ ان کی ہدایت پر وہ سر ہلا کر انہیں شب بخیر کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح اٹھ کر نہایا دھویا سا باہر نکلا تو حویلی میں معمول کے حساب سے چہل پہل تھی۔ ملازمین اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے کھانے کی میز پر جا بیٹھا۔ شہریار، ناشتہ کر کے فوراً ڈیرے پر آ جانا، میں وہاں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ جہانگیر صاحب کی تاکید پر اس نے سر ہلا دیا۔ مقدس بیگم اس کے لیے ناشتہ تیار کر کے وہیں میز پر رکھوا رہی تھی۔ شہریار بغور ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے سرسری سے لہجے میں سوال کیا تو اس کے مخاطب کرنے پر مقدس بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہاں، بس اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کیا بات خوش کرے گی مجھے؟ تم کامیاب انسان بن گئے ہو، شہر میں اپنا گھر لے لیا ہے، مجھے بہت خوشی ہے تمہارے لیے۔
ان کے الفاظ سن کر صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے بات بنائی ہے۔ شہریار نے سر جھٹک کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ فارغ ہو کر وہ جہانگیر صاحب کے پاس حویلی سے کچھ دور ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اسے دیکھتے ہی سب کو بھیج کر فارغ ہو گئے۔ آؤ بیٹھو، سناؤ شہر میں سب ٹھیک ہے؟ جہانگیر صاحب نے اسے اپنے پاس جگہ دے کر سوال کیا۔ جی ہاں، سب ٹھیک ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ شہریار، اب تو کامیاب ہو گئے ہو، تو شادی کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ جہانگیر صاحب کی تمہید پر وہ کچھ سنبھل کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنے باپ سے انجل کا ذکر کرے، اور اس کے لیے انجل کی رضامندی بھی ضروری تھی، اور وہ مان جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انجل کو راضی کرنا مطلب پہاڑوں میں سے دودھ کی ندیاں بہانے کے مترادف تھا۔ ہم چاہتے ہیں اب تمہاری شادی ہو جائے، اماں سائی کی بھی یہی خواہش ہے، اور میں نے تو تمہارے لیے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سب سے پہلا خیال پھپھو کی بیٹی کو آیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اسے جھرجھری آ گئی تھی، حالانکہ جہانگیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ منع کر چکے ہیں دونوں پھپھو کو، لیکن پھر بھی اسے خوف تھا نسرین یا شہرین نے اس کے والد پر کوئی جادو ٹونا کر دیا ہو۔ ایمرجنسی میں جہانگیر صاحب نے یہاں بلایا تھا۔ خاندان کی عورتیں جادو ٹونا کرنے میں تو مشہور تھیں، اور یہاں تو معاملہ بھی شادی کا تھا۔ وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ ملی، میں پھپھو نسرین اور شہرین کی کسی بیٹی سے شادی نہیں کرنے والا ہوں، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ شہریار نے ایڈوانس میں وارننگ دی تھی۔ میں نے کب ان لڑکیوں کا نام لیا ہے؟ جہانگیر نے کہا، پتہ نہیں، مجھے لگا انہوں نے آپ پر جادو ٹونا کر دیا ہو، اور آپ اسی جادو کے زیر اثر میری شادی وہاں نہ کر دیں۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں انہیں بہت پہلے انکار کر چکا ہوں، حالانکہ انہوں نے میری لکیر کو خاطر میں نہیں لایا ہے۔ میرے انکار کے باوجود وہ اپنی پوری کوششوں میں لگی ہوئی ہے، جہانگیر صاحب نے کہا۔ شہریار کو جہانگیر صاحب کی بات سن کر ڈھیروں اطمینان محسوس ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے تمہارے لیے کوئی اور لڑکی پسند کی ہے، بہت ہی خاص ہے۔ جہانگیر صاحب نے کہا تو وہ پھر سے پریشان ہو گیا تھا، یعنی کہ انہوں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ ہر بار میں فرما بردار دکھاتا ہوں، لیکن اس بار میں ایسا کچھ کرنے والا نہیں ہوں۔ بڑی مشکل سے تو مجھے میری محبت ملی ہے، جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی، اور میں کسی صورت اپنی محبت سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں۔ شہریار دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کون ہے لڑکی بابا سائیں؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے سوال کیا تو جہانگیر صاحب مزید بولے۔ شہریار کا ہر عضو کان بن چکا تھا۔ میں نے تمہارے لیے انجل کو پسند کیا ہے۔ ان کے جملے پر شہریار کو لگا اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ انجل؟ اپنی انجل؟ چچا سکندر کی بیٹی؟ اس نے یقین دہانی کے لیے سوال کیا۔ ہاں شہریار، دیکھو، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، حویلی میں پلی بڑھی ہے، اور حویلی کے رہن سہن سے بھی بخوبی واقف ہے، پڑھ لکھ بھی رہی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ اپنی مثال آپ رکھتی ہے وہ خوبصورتی میں، اس میں کوئی ایسی کمی نہیں کہ تم انکار کر سکو۔ جہانگیر صاحب جو کچھ بھی بولتے جا رہے تھے، شہریار کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے اور وہ سن رہا تھا وہ سچ تھا۔ اتنی آسانی سے انزل بلوچ، اتنی آسانی سے قسمت تمہیں میری جھولی میں ڈال رہی ہے، یہ سب کچھ ہونا اتنا آسان ہو سکتا ہے، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا تھا بابا سائیں سے، ابھی تو میں انہیں منانے کے طریقے سوچ رہا تھا، اتنی آسانی سے تم مجھے مل رہی ہو۔ شہریار کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آج تک جو بھی چاہا تھا وہ اسے ملا تھا، لیکن انجل سکندر اتنی آسانی سے مل جائے گی اسے یہ نہیں معلوم تھا۔ شہریار کو سب باتیں بالکل ٹھیک اور اچھی لگ رہی تھی، وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر سکندر کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث، بابا سائیں نے مرنے سے پہلے سکندر کی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی۔ اس کے نام کی جائیداد بہت زیادہ ہے، یہ بات صرف میں جانتا ہوں، ورنہ سب کو لگتا ہے کہ اس حویلی میں سب سے زیادہ جائیداد تمہارے نام ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ انجل کی جائیداد کسی دوسرے کو خواہ مل جائے۔ انجل کی شادی اگر کسی اور سے ہو گئی تو سمجھو میرے باپ کی آدھی جائیداد اس کے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ میرے بابا سائیں کی آدھی جائیداد۔ شہریار، تم تصور کر سکتے ہو کہ میرے بابا سائیں کی آدھی جائیداد کتنی ہو سکتی ہے؟ اور میرے باپ دادا کی جائیداد کا 50% حصہ کسی غیر کے پاس چلا جائے، یہ میں برداشت کر سکتا ہوں؟ میرے خاندان کی زمینیں اور دولت میرے ہی خاندان میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جہانگیر صاحب اپنی لالچ اور سوچ کے مطابق شہریار کو سمجھا رہے تھے۔ بابا سائیں، آپ جائیداد کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ پوری کی پوری انجل کسی اور کو مل جائے۔ شہریار نے سوچا۔ شہریار کو جائیداد، دولت وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چاہے انجل اس سے زیادہ ہو یا اس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو۔
اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو انزل سے محبت کر بیٹھا تھا اور اپنی محبت کی وجہ سے وہ اس شادی پر دل سے راضی ہو گیا تھا۔ مجھے منظور ہے بابا سائیں، آپ جب چاہیں میری شادی انزل سے کروا دیں، میں کون ہوتا ہوں آپ کے فیصلے کے خلاف جانے والا؟ وہ اپنی خواہش اور رضامندی کا فرما برداری کے لبادے میں چھپا کر ان کا سینہ پھلانگ گیا تھا۔ جیو میرے شیر بیٹے، اور دیکھنا یہ فیصلہ تمہیں کل کو بہت اطمینان دے گا۔ تم مجھے دعا دو گے کہ تمہارے مستقبل کے لیے اتنی آسانی کر دی۔ جہانگیر صاحب نے اسے اپنے فیصلے کی اہمیت جتائی۔ دعا تو میں دوں گا بابا سائی، اور بے شک میرا مستقبل آسان ہوگا، کیونکہ انجل میری محبت ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی لالچ نے میری خواہش کو بآسانی میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ شہریار مسکراتے ہوئے دور زمینوں پر کام کرتے مزدوروں کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر صاحب اس کی شادی کو لے کر نئے منصوبے بنا رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ انزل اس شادی کا سن کر کیا رد عمل دکھائے گی۔ بابا سائی، اگر انزل کو اس شادی پر اعتراض ہوا تو؟ شہریار نے بے ساختہ ان سے سوال کیا۔ تم میں کیا کمی ہے جو اسے اعتراض ہوگا؟ پورا خاندان تمہیں بیٹی دینا چاہتا ہے، اور تم فکر مت کرو، مقدس نے کہا ہے وہ انزل سے خود بات کرے گی، کیونکہ اسے بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار نے سر ہلایا۔ اسے مقدس بیگم کی خوشی اور مسکراہٹ کا راز بھی اب پتہ چل رہا تھا۔ اپنی منزل کی جانب قدم بڑھاتے اسے پا لینے کی خوشی کیا ہوتی ہے، یہ اس وقت شہریار سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ اس قدر خوش تھا کہ اس کی خوشی کی عکاسی اس کا مسکراتا چہرہ کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی تو انزل کا حسین سراپا آنکھوں میں سما گیا۔ چہرے پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ انزل سکندر، تم میری ہو اور اب ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں میرا ہونے سے روک نہیں سکتی۔ زیر لب شہریار نے کہا تھا، شاید اپنی قسمت پر کچھ زیادہ ہی نازا ہوا تھا۔ تو اسی جانب کمرے میں بیٹھی ہوئی انزل سوچوں میں مزدرق تھی۔ شہریار کا اس کے لیے جو فکر مند ہونا اسے متاثر سا کر رہا تھا۔ آخر مسئلہ کیا تھا؟ اسے کیوں اسے یہ جتایا چاہتا تھا کہ اسے انزل کی پرواہ ہے، حالانکہ انزل کے سامنے اس کا تلخ ماضی موجود تھا، جس کے سینے میں وہ شہریار کے جس روپ کو دیکھ چکی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن شہریار کے لیے دل کے سینے کو صاف ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اسے شہریار کی فکرمندی اور مہربانی ابھی کوئی ڈھونگ یا اس کے ساتھ کی جانے والی کوئی نئی سازش لگ رہی تھی۔ ایک اور ماضی کی تلخ یاد نے انزل کے اندر سلگتی نفرت کی چنگاری کو بھڑکا دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے سوچتے ہوئے 6 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ اسے ملیریا ہو گیا تھا اور وہ کتنے ہی دنوں سے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ خلاف توقع شہریار اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ انزل کو لگا تھا کہ یہ شاید مقدس کی 2 بیٹیوں کے مرنے کے بعد شہریار سدھر گیا تھا اور اس نے اپنا غصہ انزل پر اتارنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ اب بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ انزل بھی اب تھوڑی نارمل ہو گئی تھی۔ عمر کے جس حصے میں وہ تھی، ذرا سی ہمدردی پا کر وہ دل کو فوراً سے صاف کر لیتی تھی۔ شہریار کی اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر اب وہ اس سے زیادہ ڈرتی نہیں تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے ایک بار پھر سے انزل کو وہی سب باتیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ملیریا کے بخار میں پڑی ہوئی تھی اور بار بار شہریار آ کر اس کا بخار چیک کرتا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے دوائی دیتا تھا۔ وہ بھی مطمئن سی ہو گئی تھی کہ کوئی تو تھا اس حویلی میں جس سے اس کی فکر تھی، جو اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے دل میں شہریار کے لیے جگہ بننی شروع ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ جگہ نہ بن پائی۔ شہریار اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ انزل کا اس نے بخار چیک نہیں کیا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے، وہ یقیناً سو رہی ہوگی۔ شہریار فکر مند ہوا کہ کہیں نیند میں اس کا بخار تیز نہ ہو جائے، اور اس کا بخار چیک کرنے کی نیت سے وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ حویلی کے تمام مکین سو رہے تھے۔ انزل سارا دن بخار کی وجہ سے سوتی رہی تھی، لیکن اب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن لائٹ آف تھی۔ باہر لان میں چلتی لائٹوں کی روشنی کھڑکی کے ذریعے اندر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرہ تھوڑا سا واضح دکھائی دے رہا تھا، لیکن زیادہ نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ایک دم سے کمبل اپنے اوپر تان لیا کہ دکھانے کے لیے کہ وہ سو رہی ہے، حالانکہ وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے کہا تھا کہ ضرور شہریار ہوگا، اس کا بخار چیک کرنے آیا ہوگا، اس لیے وہ جاگتے ہوئے بھی سوتی بن گئی۔ اسے لگا کہ اسے سوتا ہوا دیکھ کر شہریار واپس پلٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اندر کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر انزل کانپ گئی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انزل نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ شہریار اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے کمل ہٹا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار کی شدت ابھی بھی تھی۔ انزل کی سختی سے بند ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔
ذرا سا مسکرا کر اس کے کان کے قریب جا کر دھیرے سے بولا، انجل تم جاگ رہی ہو؟ انجل نے منہ سے کچھ نہیں کہا لیکن اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس وقت کم عمر تھی اس لیے انجانے میں یہ کر گئی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے پاس بیٹھ جائے گا۔ اسے لگا کہ وہ اسے سوتا پا کر واپس چلا جائے گا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا، کھڑکی سے آنے والی تھوڑی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شہریار کو اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ روشنی نیلے رنگ کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سوئی نہیں ہے، جاگ رہی ہے۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن اچانک اس کے چہرے کو دیکھ کر رک گیا اور پھر کافی دیر تک اس کے حسین چہرے میں کھو رہا۔ اس نے حسین لڑکیاں تو بہت دیکھی تھی لیکن حسن کے ساتھ معصومیت کا امتزاج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنی حسین تھی اس سے کہیں زیادہ اس کے چہرے پر معصومیت تھی جو ہر بار شہریار کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی تھی۔ بڑی محویت سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر جذبات نہ جانے کہاں سے ابھر آئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت کو اس کے شبیہ چہرے پر پھیرنا شروع کیا۔ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن شاید یہ اس کی عمر کا تقاضا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی اس حرکت پر انجل کی جان لبوں پر آئی تھی۔ دل نے شہریار کے لیے پھر سے تنفر سے سوچا تھا۔ انجل نے دیکھا کہ اس کی جسارت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم الرٹ ہو گئی، بالکل ہل ہی نہیں رہی تھی۔ شہریار اب اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر اس کے ہونٹوں تک پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ انجل کو اس کی سانسیں بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ رات کا پہر تھا اور کچھ ماحول کا اثر تھا۔ تنہائی میسر تھی، روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی تھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ انجل کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شہریار کا ہاتھ اس کے چہرے سے لے کر اس کی گردن تک رینگتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک پل کو انجل نے سوچا کہ وہ آنکھیں کھول دے، لیکن خوف اس قدر شدید تھا کہ وہ آنکھیں کھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم ہی شہریار ہوش میں آیا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں انجل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر اچانک سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اسے دیکھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے فوراً سے اپنے آپ کو سرزنش کی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، اپنے کیے پر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی، لیکن اس وقت اسے اس بات کی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ شہریار کے جانے کے بعد انجل ایک دم سے اٹھیا اور کمرے کا دروازہ لاک کیا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد وہ ہمیشہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے ہی سوئے گی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور ساری رات اس کے روتے روتے گزر گئی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح شہریار کے ساتھ ہاتھ سے استعمال ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اسے ڈراتا تھا، کبھی تنہا سڑک پر چھوڑ دیتا تھا، اور آج تو اس کی عزت پر ہی ہاتھ ڈالنے والا تھا۔ یعنی کہ اپنے ہی باپ کے گھر میں اپنے ہی کزن کے ہاتھوں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ دروازے پر فریدہ نے دستک دی تو انجل اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے بس ایک ہی جذبہ پروان چڑھ سکتا تھا، اور وہ تھا نفرت۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کیے تھے۔ اسی اثنا میں فریدہ اندر آئی۔ بیوی جی، آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ فریدہ نے چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو اس نے فریدہ کا شکر ادا کیا۔ شہریار نے جب سے انجل کے ساتھ شادی کی رضامندی ظاہر کی تھی، پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی کا سب کو ارمان تھا، پھر انجل بھی اسی حویلی کی بیٹی تھی۔ جنت بیگم کو اپنے مرحوم بیٹے کی آخری نشانی سے دلی لگاؤ تھا۔ وہ اگر ساری عمر کے لیے ان کے پاس رہ جاتی تو یہ بات ان کے لیے خوشی کی تھی، مگر شہریار کی پھوپھیاں مایوس ہو گئی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود شہریار ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور مقدس بیگم اس بار بھی بازی جیت گئی تھی۔ انجل کو کسی نے بتایا کہ ہم نے اس کا رشتہ شہریار کے ساتھ کرنے کا سوچا ہے؟ جنت بیگم کو انجل کا خیال آیا تو بے ساختہ پوچھ لیا۔ اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ بہت فرمانبردار بیٹی ہے میری، اس کی شادی کا فیصلہ میں کروں گی، اسے میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مقدس بیگم نے جھٹ سے جواب دیا، بڑے مان سے یوں کہا جیسے وہ کوئی مومی گڑیا ہو۔ مقدس بیگم کا جو جی چاہے گا وہ کرے گی۔ شہریار سوچ میں گم ہوا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ انجل انکار کرے گی۔ ویسے تو جہانگیر صاحب کے جو ارادے تھے وہ اس کے انکار کو بھی کسی خاطر میں نہیں لانے والے تھے، مگر شہریار کو رد ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں، وہ بہت فرمانبردار بچی ہے، بڑوں کے کسی فیصلے سے انکار نہیں کرے گی، مگر پھر بھی یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، رسماً اس نے پوچھنا تو چاہیے۔ جنرل بیگم کو ایسے سب کا فیصلہ تھوپنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی ناگواری سے بولی۔ شہریار انہیں دیکھ کر چونک گیا تھا، دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ انجل سے پوچھنے کا مطلب صاف انکار تھا۔ نہ جانے کیوں شہریار کی چڑھی حس نے اسے ریڈ انڈیکیٹر دیا تھا۔ خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔
کیا آپ کو انجل کے ساتھ میرا رشتہ کرنا پسند نہیں آیا دادی جان؟ شہریار نے قدرے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ دل کی دھک دھک کانوں تک سنائی دے رہی تھی کہ کہیں کوئی نئی پنچایت ہی نہ شروع ہو جائے۔ وہ رات بھر انجل کے خیالوں میں بڑی میٹھی نیند سویا تھا، لیکن دادی کی بات نے بے چین سا کیا تھا۔ جنرل بیگم نفی میں سر ہلا گئی۔ ایسا نہیں ہے شہریار، میں تو خود ہی یہی چاہتی تھی کہ انجل اور تمہاری شادی کر دی جائے، مگر ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ جوان ہے، بالغ ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے بتانا تو چاہیے۔ جنت بیگم نے نرمی سے بولتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ شہریار نے سر ہلا دیا، لیکن اندر ایک ڈر سا بھی آیا تھا۔ یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اچانک شادی پر انجل کو خبر دی گئی تو وہ ضرور احتجاج کرے گی اور شاید سختی سے انکار کر دے۔ بہتر تھا کہ اسے پہلے بتا کر اسے یہ فیصلہ قبول کرنے کا وقت دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ وہ انکار بھی نہ کرے۔ ٹھیک ہے اماں جی، مقدس تم کال کر کے انجل سے کہو کچھ دن کے لیے حویلی آئے، پھر یہاں بلا کر آرام سے بات کر لینا۔ ویسے بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے تو اسی سے پوچھنا پڑے گا۔ جہانگیر صاحب نے بھی اطمینان سے مقدس بیگم کو ہدایت دی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ انجل کبھی شہریار کے لیے انکار نہیں کرے گی۔ ان کی ہدایت پر مقدس بیگم نے سر ہلا کر انجل کو کال ملائی۔ وہ دست بذب سی اس کی کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ انہیں انجل کے شہریار کے لیے ناپسندیدگی کا بہت اچھے سے پتا تھا۔ وہ انجل کا جواب جانتی تھی کہ صاحب انکار ہی ہوگا، اس لیے وہ خاموشی سے شادی کی تاریخ طے کر لینا چاہتی تھی اور بعد میں انجل پر دباؤ ڈال کر نکاح کروانا چاہتی تھی۔ لیکن اب اگر جنت بیگم اس کا انکار سن لیتی تو کبھی اس پر زبردستی نہ کرنے دیتی۔ تبھی وہ پریشان ہوئی۔ السلام علیکم امی۔ انجل نے کال اٹھا کر انہیں سلام کیا تو وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی اور سلام کا جواب دے کر اس کا حال احوال لینے لگی۔ انجل تم ایسا کرو، چند ایک روز کے لیے حویلی چکر لگا لو، تمہاری طبیعت بھی ویسے ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے علاوہ مجھے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ مقدس بیگم نے لہجے میں مٹھاس بڑھا کر مجھ سے کہا۔ انجل کا اتنا بدلا ہوا لہجہ محسوس کر کے حیران تو ہوئی تھی، مگر زیادہ توجہ نہیں دی۔ جی میں چکر لگا لوں گی، مگر ابھی ممکن نہیں ہے، میرے اگلے ماہ فائنل امتحان ہے اور میری اس دفعہ خاص تیاری نہیں، لہٰذا پڑھائی کے لیے مجھے دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ اگلے ماہ فارغ ہو کر حویلی آؤں گی۔ انجل نے پوری تفصیل سے جواب دیا تھا۔ مقدس بیگم نے تشویق سانس بھرا تھا۔ وہ ویسے بھی ابھی سب کے درمیان بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم پڑھائی پر توجہ دو، اگلے ماہ تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ مقدس بیگم نے جلدی سے بولتے ہوئے اسے مزید چند ہدایات دی اور الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ موبائل رکھ کر وہ سیدھی ہوئی تو سب کی سوالیہ نظریں ان پر جمی ہوئی تھی۔ دراصل انجل کے اگلے ماہ امتحان ہے اور اس کے بعد وہ فارغ ہو کر حویلی آئے گی۔ بتا رہی تھی کہ ابھی بہت مصروف ہے، نہیں آ سکتی۔ وہ وضاحت دینے لگی۔ ٹھیک ہے، بس پھر اگلے ماہ وہ آئے گی تو تبھی پوچھ بھی لیں گے اور شادی بھی کریں دیں گے۔ جہانگیر صاحب نے ہتھیلی پر سرسوں جمایا۔ مقدس تم تب تک تیاری شروع کرو، اور شہریار تم نے سن لیا نا، اب اگلے ماہ تک اپنا سب ضروری کام نمٹا لو تاکہ شادی پر مصروفیت کا کوئی بہانہ نہ ہو تمہارے پاس۔ جہانگیر صاحب ان دونوں کو ہدایت دے کر وہاں سے اٹھے اور اپنے ڈیرے پر چلے گئے۔ شہریار اٹھ کر کمرے میں پہنچا اور اپنے واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جنت بیگم بھی اطمینان سے سر ہلا کر اپنی تسبیح کرنے لگی، جبکہ مقدس بیگم خوشی سے مستقبل کے سنہرے خواب دیکھ رہی تھی۔ سکندر سے شادی کر کے وہ اکثر حویلی کی ٹھاٹ بھاٹ سوچتی رہتی تھی، مگر سکندر کی بزدلی اور ہار مان لینے کی وجہ سے ان کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ لیکن جب وہ بیوہ ہو کر حویلی آئی تھی اور جہانگیر صاحب نے ان سے نکاح کیا تھا، ایک بار پھر انہیں امید ہونے لگی تھی کہ شاید وہ اس بار حویلی کو وارث دے کر مالک بن جائیں گی۔ مگر قسمت نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہیں مایوسی سے نوازا تھا۔ سب کی لاکھ احتیاط اور اچھی خوراک کے باوجود ان کے یہاں مردہ بچی پیدا ہوئی تھی۔ جہانگیر صاحب بہت مایوس ہوئے تھے۔ کچھ وقت بعد مقدس بیگم کی دعاؤں سے وہ پھر سے ماں بننے کی خبر لے بیٹھی، مگر اس بار بھی ان کی مردہ بچی ہوئی تھی، تو سب نے مان لیا کہ مقدس بیگم کے نصیب میں حویلی کی وارث دینا لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو گئی تھی، پھر سے شہریار کی ماں بن کر رہنے لگی تھی۔ مگر اب جب سے جہانگیر صاحب نے اپنے بھائی کی آخری نشانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر رکھنے کا سوچا تو وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ شہریار جیسے قابل اور اکلوتا وارث ان کا داماد بن جاتا تو وہ یقیناً حویلی کی مالکن بن جانے والی تھی۔ انجل نے یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی جھجک کر قدم آگے بڑھائے۔ اس واقعے کے بعد وہ آج یونیورسٹی آئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ سب طالب علم امتحان کی تیاریوں میں مشغول تھے اور وہ فروا کے ساتھ لائبریری میں چلی گئی۔ تم اب ٹھیک ہو؟
فروا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ عام حالات سے زیادہ بہتر اور صحت مند لگ رہی تھی۔ جی ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، بس بخار تھا جو اتر گیا۔ انجل نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ چلو اچھا ہے، اب اپنے پیپرز سکون سے دے سکو گی۔ فروا نے اتنا کہہ کر اپنی توجہ کتاب پر کر لی۔ انجل سوچوں میں گم تھی، اسے ہاسٹل ڈھونڈنا تھا۔ پیپرز کی پریشانی میں یہ کام بھی سر پر آن پڑا تھا۔ ویسے تو شہریار کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کے لیے تو خود شہریار ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ لائبریری میں سکون سے بیٹھ کر اپنے ضروری نوٹس تیار کر کے جب وہ دونوں باہر نکلی تو اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ انجل اور فروا کینٹین میں جا کر بیٹھ گئی۔ فروا بھی یونیورسٹی کے قریب کوئی ہاسٹل ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ کیا تم فری ہو آج؟ ساتھ چل سکتی ہو؟ اس نے کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے کچھ سوچ کر فروا سے پوچھا۔ ہاں چلی جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس علاقے میں ایک وہی لگژری ہاسٹل ہے جہاں تم رہتی آئی ہو۔ فروا نے دماغ میں دہراتے ہوئے اس سے کہا، کوئی بات نہیں، بس میں چاہتی ہوں محفوظ جگہ ہو اور میں اکیلے روم میں رہوں، باقی خیر ہے، مجھے بس پڑھائی ہی کرنی ہے۔ ویسے بھی اگلے ماہ فارغ ہو کر کچھ وقت کے لیے حویلی چلی جاؤں گی، تو پھر کچھ ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے بھی امتحان کے لیے وقت ہی چاہیے۔ انجل نے اپنا ارادہ بتایا۔ اگر ایسا ہے تو تم میرے گھر میں بھی رہ سکتی ہو، میرا گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ فروا کی پرخلوص آفر پر وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں فروا، تمہارا بہت شکریہ، مگر میں تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی۔ میرے ماموں بھی یہاں رہتے ہیں، مگر آج تک میں ان کے گھر جا کر نہیں رہ پائی۔ انجل نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اپنی مجبوری بیان کی تو فروا سمجھ کر سر ہلا گئی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلی اور ارد گرد اچھے ہاسٹلز کا پتہ کرنے لگی۔ یونیورسٹی کے بالکل قریب کے تقریباً ہاسٹلز انجل کی سوچ اور پسند کے مطابق نہیں تھے، سوائے اسی ایک ہاسٹل کے جس میں وہ رہائش پذیر تھی۔ کچھ ہاسٹلز بہتر حالات میں تھے اور وہ انجل کو ایک پورا کمرہ بھی دینے کو تیار تھے، مگر انہوں نے پیسے بہت زیادہ مانگے تھے، جس کی وجہ سے انجل کو پیچھے ہونا پڑا۔ کچھ ہاسٹلز کی بہت بری حالت تھی، کچھ ہاسٹلز انہیں مجبوراً یونیورسٹی سے کچھ دور جا کر تلاش کرنا پڑا۔ وہاں کچھ ہاسٹلز قدرے صاف ستھرے تو تھے، مگر ایک کمرے میں تین چار لڑکیوں کی رہائش کا سن کر ہی انجل کا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہاں تلاش اور بھاگ دوڑ کے بعد یونیورسٹی سے کچھ ہی دور ایک ہاسٹل انجل کو مجبوراً پسند کرنا ہی پڑا تھا۔ مناسب ماہانہ پیسوں میں اسے ایک الگ کمرہ مل رہا تھا اور ہاسٹل بھی اچھی حالت میں تھا اور پرسکون علاقہ تھا، یعنی وہ پڑھائی بھی سکون سے کر سکتی تھی۔ چلو یہ کام تو مکمل ہوا، اب بتاؤ یہاں شفٹ کب ہو رہا ہے؟ فروا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ہاسٹل کی وارڈن سے بات کر کے نکلی تو شام ہونے والی تھی۔ بس ابھی تو گھر جاؤں گی، شام ہو رہی ہے، پھر کل تک دیکھتی ہوں، کیب کر لوں گی اور ہاسٹل سے سامان اٹھا کر یہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ اس نے فضا میں پرسکون گہرا سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں بھی گھر جاتی ہوں، فروا نے اس سے مل کر کہا تو وہ تشکر سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ بہت بہت شکریہ فروا، تم ہر موقع پر میرے لیے ثابت ہوتی ہو، تم نہ ہوتی تو آج شاید اکیلے میں کچھ نہ کر سکتی۔ انجل نے شدت دل سے اس کا شکریہ کہا تو وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ انجل بھی جلدی سے ٹیکسی کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہوئے ہی اس نے فرید اور فریدہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر دیر سے آئے گی، اور وہ یہ بات شہریار کو بالکل نہ بتائے، کیونکہ شہریار سن لیتا تو منع ہی کر دیتا۔ ان دونوں بہن بھائیوں سے زبان بند رکھنے اور جلد لوٹ آنے کا وعدہ کر کے وہ آئی تھی، مگر جلدی کرتے کرتے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو فرید اور اس کی بہن فریدہ بری طرح حواس باختہ سے دروازے پر ہی موجود تھے۔ اسے دیکھ کر ان کی سانس میں سانس آئی تھی۔ بی بی جی، شکر ہے آپ وقت پر آ گئی، چھوٹے سائیں بس پہنچنے ہی والے، اگر ان کو پتہ چلتا کہ میں نے آپ کو باہر جانے دیا تو بہت غصہ کرتے، مجھ پر بھی۔ فرید نے اسے دیکھتے ہی سکون بھرا سانس خارج کیا۔ شہریار کے آنے کا سن کر اس کا مزاج بگڑ گیا۔ فکر مت کرو، میں نے وعدہ کیا تھا جلد لوٹوں گی، کام دیر سے ہوا اس لیے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ انجل نے انہیں اطمینان دلایا اور کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگی۔ فرید نے اس کے لیے کھانا گرم کر دیا تو وہ فریدہ ٹرے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ انجل کا چل چڑھ کر بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ خوشبودار کھانا دے کر تو مزید اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ فریدہ، مجھے بس ایک کپ چائے بنا دو، بہت تھک گئی ہوں، اس نے تھکن زدہ لہجے میں فریدہ سے درخواست کی۔ بی بی جی ابھی لائی بس، فریدہ فوراً غائب ہو گئی۔ انجل پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگی، اس کا دماغ بار بار مقدس بیگم کی کال کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جیسے مٹھاس بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی، انجل کو شک ہو رہا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، جانے اب کیا ہونے والی تھی۔ وہ اس کے ساتھ
ان کی ضروری بات انجل کے دماغ میں اٹک چکی تھی۔ کھانا کھا کر وہ جیسے ہی فارغ ہوئی، فریدہ بوتل کی جن کی طرح اس کے پاس چائے لے کر حاضر ہو گئی۔ بی بی جی، اور کوئی خدمت؟ فریدہ نے برتن سمیٹ کر اٹھاتے ہوئے ادب سے سوال کیا۔ نہیں، اب میں نے کھانا کھا لیا ہے، چائے بھی پی رہی ہوں، اس کے بعد کچھ دیر آرام کروں گی اور پھر بیٹھ کر پڑھائی کروں گی۔ تو تم اب فارغ ہو، میرے لیے رات کا کھانا بھی مت بنانا، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ انجل نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے ہدایت دی تو فریدہ سر ہلا کر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ انجل چائے پی کر سکون سے سو گئی۔ اب کل یونیورسٹی سے واپسی پر دوسرے ہاسٹل شفٹ ہوتے ہی وہ پڑھائی کے لیے سنجیدگی سے خود کو مصروف کر دینے والی تھی۔ فی الحال لیٹنے پر تھکن پر نیند غالب آ گئی تھی۔ شہریار گھر پہنچا تو شام ڈھل رہی تھی۔ فرید اس کے لیے رات کا کھانا بنا رہا تھا۔ شہریار نے اس سے مل کر یہاں کا سارا حال احوال لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فرید کھانا بنا کر بہن کو اور اس کے بچوں کو دے کر اب شہریار کے لیے میز سجانا تھا۔ شہریار تازہ دم ہو کر باہر آیا تو انجل کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر کچھ فکر مند سا ہوا۔ فرید، انجل ابھی سے کمرے میں کیوں بند ہے؟ کیا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس نے فرید کے پاس جا کر تفکر سے سوال کیا۔ جی سائیں، وہ ٹھیک ہے، بس کھانا کھا کر سو رہی ہیں۔ فرید نے اسے جواب دیا تو وہ چونک گیا۔ دیر سے کیوں کھایا ہے؟ اور ابھی تو رات ہونے میں کافی وقت ہے، وہ بے وقت کیوں نیند کر رہی ہے؟ شہریار گھڑی میں وقت دیکھتا حیرت سے بڑبڑایا۔ سائیں، اب بی بی جی یونیورسٹی گئی تھی، اس لیے تھک گئی تو دیر سے کھانا کھایا، اور ان کی ہدایت تھی کہ انہیں نہ جگایا جائے، وہ دیر سے اٹھ کر پڑھنے بیٹھ جائیں گی۔ فرید نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ پہلی بار وہ اپنے مالک سے جھوٹ بول رہا تھا، وہ بھی صرف انجل کے کہنے پر، کیونکہ جیسے شہریار پہلے روز سے انجل کو یہاں لا کر اس کے آرام و سکون کا خیال رکھ رہا تھا۔ فرید کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کے مالک کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم فارغ ہو، ابھی آج صبح آرام سے اپنی بہن کو اس کے گھر چھوڑ دینا۔ شہریار نے سر ہلا کر اسے تاکید کرتے ہوئے اپنا والیٹ نکالا۔ جی بہتر سائیں۔ فرید معتبانہ سے سر ہلا کر پلٹا۔ اور رکو، اپنی بہن کو ہی پیسے دے دینا۔ شہریار نے ہزار ہزار کے چند نوٹ نکال کر فرید کو پکڑا دیے۔ بہت مہربانی سائیں۔ فرید نے تشکر سے اسے دیکھا جو کبھی ناانصافی نہیں کرتا تھا۔ شہریار صرف سر ہلا کر اپنا کھانا کھانے لگا۔ دماغ میں انجل کے بارے میں مسلسل یہی سوچ چل رہی تھی کہ وہ شادی کا سن کر کیا کہے گی۔ شہریار کو بس ایک فکر تھی کہ جو باتیں وہ اس سے کر چکی ہے، اگر حویلی والوں سے ایسا ویسا کچھ کہہ دیا تو سب کیا سوچیں گے؟ شاید اسے بد کردار اور برا سمجھائے۔ جس نے اپنی حویلی کی لڑکی پر بری نظر رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر یقیناً تب جنت بیگم اس کی شادی انجل سے نہ ہونے دیتی۔ یا مجھے انجل سے بات کرنی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ جو کچھ وہ میرے بارے میں سوچتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے دل میں تو اس کی عزت ہے اور میں محبت کرنے لگا ہوں، تب بھی کوئی بری سوچ اس کے خلاف میرے دماغ میں نہیں آتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انجل کے ساتھ حویلی میں کسی اور نے ایسی کوئی حرکت کی ہو اور وہ میرا سمجھتی رہی ہو؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تھوڑی کم عقل سی تھی مگر کافی بڑی تھی، اسے اتنی بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا واقعی میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا؟ ہرگز نہیں، میں نے کبھی کسی کزن کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے دوران بھی سارا وقت غائب دماغی سے سوچ میں مبتلا رہا تھا۔ اس کا دماغ اس بات پر مزید الجھ رہا تھا۔ وہ انجل سے بات کرنا چاہتا تھا مگر انجل تحمل سے نہ بات سنتی تھی نہ کرتی تھی کہ وہ اسے واضح جواب مار سکے۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو فرید چائے لے آیا۔ چھوٹی سائیں، میں بہن کو چھوڑ آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، اس کے بڑے بچے کے اسکول کا خرچ ہو رہا ہے۔ فرید نے اجازت مانگی تو وہ خیال سے جاگا۔ ہاں کیوں نہیں، لے جاؤ، بلکہ ایسا کرو زیادہ دیر ہو جائے تو وہیں رک جانا، کوئی مسئلہ نہیں، صبح واپس چلے آنا۔ شہریار نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ فرید خوشی سے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ شہریار وہیں بیٹھ کر سوچوں میں گم چائے کی گھونٹ بھرتا رہا۔ انجل کی آنکھ کھلی تو وہ مسل کر آنکھیں رگڑتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ اس نے اٹھ کر اپنا ہاتھ منہ دھویا اور لائٹ آن کر کے کتابیں اٹھا کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ فرید کو تو منع کر بیٹھی تھی مگر اب بھوک لگ رہی تھی۔ اف! وہ نوٹس کھولتی منہ بنا کر بڑبڑانے لگی۔ ابھی اسے پڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے فرید سمجھ کر جھٹ سے اجازت دی تاکہ اسی سے چائے بنانے کا کہہ سکے، مگر دروازہ کھلا تو شہریار اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ جو الجھے بکھرے ہولیے میں بیٹھی تھی اسے دیکھ کر پھرتی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فرید نے بتایا تم نے اپنے لیے رات کا کھانا بنانے سے منع کیا ہے، مگر رات کو پڑھائی کرتے ہوئے ضروری ہے، انسان کچھ نہ کچھ کھا پیتا رہتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے پاس بڑی میز پر ٹرے رکھ گیا۔ انجل نے گردن گھما کر دیکھا تو دودھ اور فروٹ رکھا ہوا تھا۔ اسے کچھ حیرت ہوئی تھی کہ کیسے شہریار نے اس کے دل کی سن لی تھی۔ میں نے کچھ بات کرنی ہے، اگر تم زیادہ مصروف نہیں ہو تو۔ انجل کی خاموشی سے شہریار کو سہارا ملا اور اس نے بات کرنے کا سوچا۔
مجھے بھی کچھ بتانا ہے. میں نے اپنے ہاسٹل کا انتظام کر لیا ہے. کل میں وہیں شفٹ ہو جاؤں گی. انجل نے سرسری سے لہجے میں اسے اطلاع دی تو وہ ٹھٹک گیا. ماتھے پر بل پڑے. یہاں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کم سے کم عزت سے بیٹھی ہو, کوئی خوف نہیں ہے؟ شہریار نے عزت سے کہا تو وہ تمسخر سے اسے دیکھنے لگی. مجھے کیا پتا میں یہاں بھی عزت سے ہوں اور بغیر خوف کے زیادہ عرصہ رہ پاؤں گی یا نہیں, اس لیے بہتر ہے عزت سے ہی رخصت ہو جاؤں. انجل کی بات نے شہریار کا دماغ اچھا خاصا ہلا کر رکھ دیا تھا. تو جانے یہ لڑکی کیوں سے ایسے کاردار جملے کہہ جاتی تھی کہ وہ اشتعال میں آنے لگتا تھا. اس بات کا کیا مطلب ہے, ذرا مجھے بھی تو سمجھاؤ. آج مجھے کھل کر بتا دو, کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ مس انجل سکندر, احسان مانو میرا کہ اگر میں تمہیں اس رات جیل سے نہ لاتا تو کیا کرتی تم؟ وہیں پڑی رہتی, اور جیلوں کا ماحول تم بہت اچھے سے جانتی ہو. وہاں تمہاری عزت یہاں سے زیادہ محفوظ رہتی. شہریار نے اکھڑے ہوئے لہجے میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی. انجل کی بولتی بند ہو گئی. وہ جتنا اس سے اپنا رویہ درست رکھنا چاہتا تھا وہ اسے ضرور ایسا کچھ کہہ دیتی کہ وہ غصے سے پاگل ہی ہونے لگتا تھا. ایک تیز نظر انجل نے اس پر ڈال کر ہٹا لی. جواب تو اس کے پاس ایسا تھا کہ شہریار کے 14 طبق روشن کر دیتا, لیکن وہ چپ ہی رہی. کچھ دیر بعد گہری سانس لے کر بولی, میں پہلے بھی ہاسٹل میں رہتی تھی. اس بار چاہ کر بھی اپنے لہجے میں تیزی نہیں لا پائی تھی. شہریار نے اسے گھورا, پھر اسے ٹیبل کے پاس آ کر ذرا سے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا, اگر تمہاری یادداشت کام کرتی ہے تو اسی ہاسٹل سے تم جیل جا پہنچی تھی. تب تمہیں ضرورت کے وقت مجھ جیسا بد کردار مرد بھی بہتر لگ رہا تھا. تبھی تمہیں ساری دنیا کو چھوڑ کر بس میں یاد آیا تھا. کیوں انجل, میں ہی کیوں؟ وہ سخت لہجے میں جتا رہا تھا. مسلسل اپنے کردار پر اٹھتی باتوں نے اسے جلا کر رکھ دیا تھا. انجل اس کے الفاظ پر گنگ رہ گئی تھی. پہلی بار لاجواب ہوئی تھی. اگر احسان مند ہوں تو یہ بھی سیکھو کہ اپنے محسن سے کیسے بات کی جاتی ہے. میری بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا. جواب مجھے مل چکا ہے. تم جہاں چاہو جا سکتی ہو. شہریار بد دلی سے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا. انجل خاموشی سے بیٹھی رہی. اس وقت اسے اس بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا. شہریار کی تصویر پر نظر پڑی جو اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی. اس نے وہ اٹھائی اور پہلا نشانہ دیوار کا بنایا, لیکن پھر ڈر گئی کہ کہیں کانچ کے ٹوٹنے پر وہ پھر اس کے کمرے کا رخ نہ کر لے. سامنے کا دراز کھولا اور تصویر اس میں رکھ دی. ٹرے میں دودھ ویسے کا ویسا ہی پڑا رہ گیا تھا. انجل اپنے سامنے کتاب رکھی ماضی کے وہ سیاہ لمحے یاد کرتی سسک رہی تھی. مجھ سے ایسا کون سا جرم ہوا کہ میری ہر اچھائی خاک میں مل جاتی ہے؟ شہریار اپنے کمرے میں بند بال مٹھی میں دبا کر سوچ رہا تھا. اگلی صبح انجل اپنا سامان سمیٹ کر خاموشی سے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی. اس بار شہریار نے بھی نہیں روکا تھا. وہ اپنے آفس میں مصروف ہو گیا تھا. انجل اپنے امتحان کی تیاری میں مگن ہو گئی تھی. وقت تیزی سے گزرتا رہا تھا. شہریار کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا. وہ آفس سے گھر, گھر سے آفس کے درمیان بری طرح مصروف ہو گیا تھا. انجل بھی سب باتیں بھلائے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی. اپنے دماغ سے وہ شہریار یا مقدس بیگم کی ہر بات جھٹک چکی تھی. وہاں حویلی میں ان دونوں کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں, جس کا علم شہریار کو تھا, مگر انجل کو یہ خبر اچانک ملنے والی تھی. کچھ یوں کہ اس کے پاس نہ انکار کی گنجائش بچنے والی تھی, نہ ہی اقرار کر سکتی تھی. وقت اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا. کیا ہونے والا تھا آگے جاننے کے لیے اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو لازمی سے دیکھیے گا, جو انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کی جائے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اللہ نے گبان.